بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخن 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 بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. رواه البخاري. حبسهم العذر. رواه البخاري. ورواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحج والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. الفصل الثاني. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وازرقوا الهام تورثوا الجنان. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وأبو داود. ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجب يوم القيامة كأغذر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه تابع الشهداء.
رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن قريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له ب700 ضعف. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ذل فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وزاد النسائي في أخرى في من خيري مسلم أبدا وفي أخرى في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي. وعن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول 3 يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف قال من أهرق دمه وعقر جواده. رواه أبو داود. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت ثم اتفقا في الباقي. وعن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقربائه. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه سلمة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. رواه الترمذي والنسائي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار البحرا. رواه أبو داود. وعن أم حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. رواه أبو داود.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته حامة أو مات على فراشه بأي حدث شاء الله فإنه الشهيد وإن له الجنة. رواه أبو داود. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کے ساتھی بھی، یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے پہنچ گئے بدر جگہ پر، اور مشرکین آ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی برابر ہے. عمیر بن الحمام کہتے ہیں بخ بخ یا بخن بخن، واہ واہ، خوب خوب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیا چیز ابھار رہی ہے اس بخن بخن کہنے پر، کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مگر اس چیز کی امید کہ میں بھی اس جنت والوں میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو انہیں میں سے ہو، جنت والوں میں سے ہو. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تیر کش سے کچھ کھجوری نکالی اور پھر اسے کھانے لگے. پھر فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا یہاں تک کہ میں یہ کھجور کھا لوں تو یہ بہت لمبی زندگی ہے. پھر اس کے پاس کھجور کا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، جو کھجور تھی وہ پھینک دی. پھر ان سے قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ مسلمان بدر میں پہلے پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے نا. اور بدر میں پہنچ کے ابو سفیان کو، یہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، خیر ابو سفیان کو پتہ چلا. ابو سفیان کو پتہ کیسے چلا کہ کنویں سے پانی بدر سے وہ جو ہے نا وہ نکال رہا تھا. تو وہ بدر کنویں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. ابو سفیان نے اسے پوچھا، اس کو ایسے خوف تھا کہ میرا پیچھا کریں گے مسلمان. تو اس نے ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں. تو انہوں نے کہا 2 بندے آئے تھے، یہاں سے پانی بھر کے گئے. تو پانی بھر کے لے گئے. کس چیز پر؟ اونٹوں پر. تو اونٹوں کے وہ جو کیا ہوتی ہے وہ لید، وہ ادھر پڑی ہوئی تھی. اس کو توڑا ابو سفیان، گٹھلی نکالی، اتنا تیز تھا. گٹھلی پہچان لی کہ مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹھلی ہے. فوراً اس نے 2 کام کیے. تفصیل ہے، میں مختصر میں کر. ایک کام یہ کیا کہ کیا نام ہے، فوراً مکہ مکرمہ بندہ بھیج دیا. بندے نے، وہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کپڑے پھاڑتے تھے، سواری پر بیٹھ کر سواری کو زخمی کرتے تھے. یہ ایک جو ہے نا گھنٹی تھی خطرے کی. اور دوسرا کام یہ کہ فوراً راستہ بدلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ تو ابو سفیان ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد 1000 بندوں کا لشکر آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان پہلے پہنچ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب وہ پہنچ گئے اس کے بعد ابو جہل کا لشکر آتا ہے. تو فرمایا اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر. تو عمیر بن الحمام نے کہا، یہ نوجوان تھی، بالکل ینگ صحابی تھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا بخ 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 بھی پڑھ سکتے ہو، بخن بخن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا واہ 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 واہ، کیا کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ میں بھی جنت والوں میں سے بن جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے سے
جنت والوں میں سے ہو، مسلمان ہو، صحابی ہو، پھر نکلے ہوئے جہاد کے لیے، تو پھر انہوں نے اپنے تیر کش سے کچھ کھجوری نکالی، وہ کھانے لگے آخری خوراک۔ پھر فرمایا تو بہت زیادہ کھجور ہے، یہ میں ختم کروں گا، اس کے بعد لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ او ہو، یہ تو لمبی زندگی ہے بہت زیادہ۔ تو پھینک دے اور گھس گئے ان کے لشکر، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ جذبہ جہاد ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس کو آپس میں اپنے اندر کس کو شہید شمار کرتے؟ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ فرمایا پھر تب تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے۔ پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں تبھی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی فرمایا تم کس چیز کو شہید شمار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میدان جنگ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میدان جنگ میں تو بہت کم لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ تو پھر میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے۔ پھر فرمایا نہیں، جو تبھی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی وجہ، طاعون جو بیماری پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، وبا پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اس کو ہیضہ لگ جائے، ٹھیک ہے، پیٹ کی بیماری وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جل جائے آگ میں وہ بھی شہید ہے، جس کے اوپر دیوار چھت گر جائے وہ بھی شہید ہے، نمونیا میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور ولادت کے وقت جو خاتون مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سمجھ آگے کے لیے ایک تو شہید کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب؟ شہید تو یہ سمجھیے، شہید کا آپ لوگوں کو پتہ ہے فاعل کے وزن پر ہے، کون سا صیغہ؟ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر اس میں مفعول کے معنی میں تو کس معنی میں ہوگا؟ مشہود ان کے معنی میں ہوگا۔ مشہود کا معنی جس کے پاس حاضر ہو جائے، حاضر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو ہے فرشتے حاضر ہوں گے موت کے وقت۔ موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اگر شہید بمعنی اس میں فاعل شاہد کے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف، یا وہ مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اللہ کی نعمت موت کے وقت۔ اور اگر شہید شہادت سے نکلا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اخلاص کی گواہی دیتا ہے، یا لوگ اور فرشتے اس کے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی شہید کا معنی کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ شہید کی اقسام کیا ہے۔ تو دیکھیے گا، شہید کی ہم 3 اقسام بنا سکتے ہیں۔ پہلی قسم شہید کی جو دنیاوی اور اخروی دونوں طرف، دنیاوی شہید بھی ہو، اخروی شہید بھی ہو، یہ وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں قتل کیا جائے۔ اب وہ دنیاوی شہید بھی ہے، دنیاوی بھی اس پر شہید کے احکام لاگو ہوں گے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور جو کپڑے ہیں وہ اسے نہیں اتارے جائیں گے، ان کپڑوں سمیت اس کو دفنایا جائے گا۔ اور دوسرا شہیدی دنیاوی ہوتا ہے لیکن شہیدی اخروی نہیں ہوتا۔ شہیدی دنیاوی مثلا کوئی منافق ہے، بدعقید منافق ہے، اب وہ نکلتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہے منافق، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ منافق، وہ مر گیا تو ہم تو دنیا میں اس کو شہید کہیں گے، شہید والے احکام اس پر ہم لاگو کریں گے، ہمیں تو نہیں پتہ، اس کو ہم جو ہے نا غسل نہیں دیں گے، ان کپڑوں کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیں گے۔ لیکن اخروی شہید تو نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، تو شہادت کا درجہ اخروی آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ اور تیسرا شخص جو ہے نا، جو شہیدی اخروی ہوتا ہے لیکن شہید دنیا میں نہیں ہوتا، وہ جیسے یہ لوگ کوئی جو ہے نا وہ
دیوار کے نیچے آ جاتا ہے، چھت کے نیچے آتا ہے، پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے، وہ جل جاتا ہے، الحریق و شہید ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح خاتون کے بارے میں سے آپ سے عرض کیا وغیرہ ذالک. یہ شہید، یہ شہدائیں اخروی، دنیاوی نہیں ہے. یعنی دنیا میں اب ان پر شہید کے احکام لاگو نہیں کریں گے. ان کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، کپڑے ان سے اتارے جائیں گے، کفن دیا جائے گا، دوسرے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور لیکن اخروی شہید ہیں. آخرت میں ان کو شہیدوں والا اجر ملے گا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی آگے دیکھ لیجیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جماعت جو لڑ رہی ہو اور نہ کوئی لشکر، پھر وہ غنیمت حاصل کریں اور صحیح سالم لوٹ جائے، مگر یہ کہ انہوں نے جلدی حاصل کیا اپنے اجروں میں سے 2/3 اجر. اور کوئی لڑنے والی جماعت یا لشکر نہیں ہے کہ جو ناکام لوٹیں اور یا ان کو کوئی زخم پہنچے یا شہید ہو جائے، مگر ان کا اجر پورا ہو جاتا ہے. انہیں گویا کہ مجاہد کے اجر کو، ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اثلاثاً تقسیم کیا 3 ثلث پر. ایک اجر اس کا کیا ہے؟ مالی غنیمت کا ملنا. دوسرا اجر اس کا کیا ہے؟ صحیح سالم واپس آنا. اور تیسرا اجر اس کا کیا ہے؟ جنت ہے. تو فرمایا کہ جو شخص مال غنیمت لے کر آئے، صحیح سالم لوٹ آئے، تو 2/3 اجر تو اس کو مل گئے، اور 1/3 یہ دخول جنت ہے وہ باقی ہے، وہ بھی مل جائے گا. اور اگر کوئی جو ہے نا زخمی ہو جائے یا شہید ہو جائے تو گویا کہ اس کو 4 اجر مل گئے، 3 اجر اس کو کیا ہو گئے؟ مل گئے. جو مکمل اجر ہے اس کا اجر مکمل ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے اس حال میں کہ نہ وہ جہاد کرے اور نہ وہ جہاد کی خواہش کرے، اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی نہ ہو، تو وہ مرتا ہے نفاق کے ایک شعبے پر. جو نہ جہاد کرتا ہے نہ جہاد کی خواہش ہے، وہ منافق مرتا ہے، منافق. اس لیے جہاد اگر ہمارے پاس موقع نہیں ہے تو جہاد کی خواہش تو ہو نا. یا اللہ میری خواہش ہے جب موقع آئے میں جہاد کروں، مجھے جہاد کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما. روزانہ یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں، تو دعا تو مانگا کرو نا کہ اللہ مجھے جہاد کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. یہ روز دعا مانگا کرو ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ پھر شہید کا اجر ملے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ کہنے لگا، اور شخص نے کہا کہ ایک شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص نام کے لیے، شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ، شجاعت وغیرہ وہ دیکھی جائے، تو کون ہے اللہ کے راستے میں؟ تو فرمایا جو لڑے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں ہے. یعنی جو غنیمت، مال غنیمت کے لیے یا شہرت کے لیے لڑتا ہے، وہ کہتے بڑا مشہور ہو جاؤ، نام ہو جائے میرا، یا وہ لڑتا ہے کہ مرتبہ اس کا لوگ دے کے، شجاعت دے کے، بہادری دے کے، بڑا بہادر ہے، بڑا لڑنے والا ہے. تو فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں، یہ مجاہد نہیں ہے. مجاہد تو وہ ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اعلاء و کلمت اللہ کے لیے جو لڑتا ہے وہ مجاہد. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے. جب مدینہ منورہ کے قریب ہو گئے تو فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ایسے تھے کہ ما سرتم مسیر، کہ نہیں تم کوئی مسافت طے کرتے اور نہ تم کوئی وادی عبور کرتے مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک تھے اجر. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو مدینہ میں تھے. فرمایا ہاں وہ مدینہ میں تھے لیکن عذر نے ان کو روکا تھا. فرمایا کچھ لوگ جو تمہارے ساتھ میدان میں تو نہیں تھے، لشکر میں تو نہیں تھے، لیکن تمہارے ساتھ اجر میں برابر تھے، اگرچہ وہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ.
ان کے توجہات تمہارے ساتھ، اس لیے وہ اجر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اگر ہم فلسطین نہیں جا سکتے، غزہ جا نہیں سکتے، تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ میں سے آج کس کس نے ان کے لیے دعا کی ہے، فلسطین کے مجاہدین کے؟ استغفر اللہ، میں استغفار پڑھ سکتا ہوں، بس اس پر استغفار ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکا 150 کے قریب لڑکے ہیں، اس پر صرف استغفار ہی ہو سکتا ہے بس۔ اتنے ہم بے حس ہو گئے، اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، دعا بھی نہیں کر سکتے۔ جا تو ویسے نہیں سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے۔ دعا میں بھی دعا سے کچھ ہو جاتا ہے ہمارا؟ دعا بھی نہ کریں اور پھر ہم نعرہ لگائیں جی ہم تو تیار ہیں جہاد کے لیے، حال ہمارا یہ ہے۔ وہ اللہ کے بندو دعا تو کرو، یہ دعا میں جو طاقت ہے نا، آپ کو نہیں اندازہ کتنی طاقت ہے اس دعا میں۔ ہم اگر نہیں، ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حملہ کرتے تھے تو نماز کے وقت کے لیے مؤخر کرتے تھے کہ نہیں نماز کے وقت میں کریں گے، اس لیے کہ لوگ مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو، اس وقت حملہ کریں گے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ہفتے میں ایک روزہ رکھیں، مہینے میں ایک روزہ رکھیں ان کے لیے؟ کہ تم نہیں پہنچ سکتے، تمہارے روزے کی طاقت تو پہنچ سکتی ہے نا، تمہاری دعا کی طاقت تو پہنچ سکتی ہے نا۔ یہ طاقت معمولی نہیں ہے دعا کی، اس کو معمولی مت سمجھو۔ تو کم سے کم دعاؤں کا اہتمام تو کرو، ان کے لیے دعائیں تو کرو، اتنا ظالم تو نہ بنو، اتنا بے حس تو نہیں بننا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے جہاد کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی، تو فرمایا ان میں جا کے جہاد کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کی صحبت کو اچھا بناؤ، یعنی والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، یہ جہاد ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ اس وقت ہے جب جہاد فرض کفایہ ہو، کہ یہاں پر جہاد فرض کفایہ ہے اور والدین کی خدمت کرنا فرض عین ہے، جبکہ کوئی اور اولاد نہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور اولاد نہ ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کرو۔ اگر جہاد فرض عین ہو جائے پھر والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے، پھر کل میں عرض کر چکا ہوں، پھر لے کرنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن فرمایا کہ نہیں ہے کوئی ہجرت فتح مکہ کے بعد، لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے خروج طلب کیا جائے تو تم نکلو۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاد فرض، ہجرت فرض تھی کب؟ فتح مکہ تک، فتح مکہ کے بعد اب فرضیت ختم۔ ہجرت کی فرضیت میں، ہجرت کی اقسام میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تو فرمایا لیکن جہاد ہے، یعنی ہجرت تو نہیں ہے لیکن جہاد ہے اور اس کی نیت، ہاں جب تم سے خروج طلب کیا جائے تو اس وقت پہ نکلنا ہے، حاکم وقت کی طرف سے اعلان ہو جائے نفیر عام کہ سب نکلو، تو پھر اس وقت نکلنا پڑے گا، پھر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ دوسری فصل، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں سے ایک جماعت مسلسل حق پر قتال کرتے رہے گی، وہ غالب رہے گی ان پر جو ان کے دشمن ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص مسیح الدجال سے قتال کرے گا۔ ایک جماعت مسلسل قتال کرتے رہے گی، اب یہ ضرور نہیں ہے کہ کوئی مخصوص علاقے میں، کبھی کس علاقے میں جماعت ہوگی، کبھی کس علاقے میں، کبھی کس قوم میں سے، کبھی کس قوم میں سے، کبھی کن لوگوں میں سے، کبھی کس ملک میں سے، کبھی کس ملک میں سے، ایسا ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جو نہ جہاد کرے اور نہ کسی غازی کو تیار کرے اور نہ غازی کے گھر والوں میں خیر کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ
قیامت سے پہلے اس کو مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت سے پہلے مصیبت آئے گی، اس مصیبت کا انتظار کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم مشرکین سے جہاد کرو اپنے اموال، اپنے جانوں اور اپنے زبانوں کے ذریعے۔ کل اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں، اسی حدیث کو کی تفصیل عرض کر چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور کھوپڑیاں مارو تو وارث بنو گے کس چیز کے؟ جنت کے۔ ہام ہامتن، کھوپڑیاں، سر، ٹھیک ہے، ان کو گردنیں توڑ دو تب جا کے جنت ملنی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میت جو ہے نا اس کا عمل اسی کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے، مگر وہ شخص جو مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے راستے میں پہرہ دینے والا ہو تو بے شک اس کا عمل جاری رہتا ہے قیامت کے دن تک، اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل حدیث پڑھ چکے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے ایک اونٹنی کی فواق کے برابر تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو زخم کیا جائے اللہ کے راستے میں یا اسے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ آئے گی وہ مصیبت قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ تیز جو تھی دنیا میں، اس کا رنگ زعفران کا ہوگا، اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اور جس پر نکلے گی پھوڑا اللہ کے راستے میں تو بے شک اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ جو جہاد کرے اللہ کے راستے، فواق کسے کہتے ہیں؟ تو فواق کی دو تفسیریں قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ، ما لہا من فواق ہے نا۔ فواق کی ایک تفسیر اور راجح تو یہ ہے کہ جب اونٹنی یا کوئی بھی جانور، گائے بھینس وغیرہ، وہ جب ہم اس سے اس کا دودھ نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ویسے دودھ اتارتے نہیں نیچے تھنوں میں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا بچہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بچہ جب منہ لگاتا ہے نا اس کے تھنوں کو تو وہ نیچے دودھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو ہٹاتے ہیں، دودھ دھونا شروع کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی اور کا ہاتھ لگ گیا، مولوی صاحب کا ہاتھ لگ گیا، خطرناک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دودھ اتارنا بند کر دیتی ہے، دودھ ختم ہو جائے دوبارہ ہم پھر بچہ چھوڑتے ہیں، پھر وہ دودھ اتارتی ہے، پھر ہٹاتے ہیں۔ تو یہ جب پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ جب بچہ ہم پہلی دفعہ بچہ چھوڑا، اس کے بعد دوسری دفعہ بچہ چھوڑا، اس میں جتنی دیر ہوتی ہے نا اس کو فواق کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فواق، اتنی دیر کو۔ یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم جب دودھ نکالتے ہیں نا اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ایسے دباتے ہیں نا تھن کو، ایسے دباتے ہیں نا، تو ایسے دباتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، ایسے دبا کے پھر چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی نے دودھ دھویا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایسے زور دے کے پھر چھوڑتے ہیں، زور دے کے جتنی دیر وہ نکلتا ہے پھر چھوڑتے ہیں۔ ان دو دبانے اور چھوڑنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر ہوتی ہے، تھوڑا سا فاصلہ۔ تو فرمایا اگر اتنی دیر بھی کسی نے قتال کیا، جنگ کی اللہ کے راستے میں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کتنی دیر؟ ٹھیک۔ اور فرمایا کہ جو زخمی ہو جائے یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو قیامت والے دن وہ زخم آئے گا، وہ زخم اس سے زیادہ، اور جیسے دنیا میں تھا اس سے زیادہ تیزی سے بہ رہا ہوگا، خون نکل رہا ہوگا، اس رنگ تو اس کا زعفران کا ہوگا اور خوشبو اس کی مسک کی ہوگی، اور اللہ کے راستے میں کسی کا پھوڑا بھی نکلے نا تو اس پر شہداء کی مہر لگ گئی۔ یہ علامت ہے شہیدوں، اس علامت کی وجہ سے اس کو پہچانا جائے گا۔ اچھا، خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے 700 گناہ جو ہے نا وہ زیادہ اجر لکھا جاتا ہے. 1 روپے کے بارے میں 1 روپے کے بدلے میں 700، 1000 کے بدلے میں کتنے؟ 1000 کے بدلے میں 1000 کے بدلے میں 7 لاکھ. 700 1 روپے کے بارے میں 700 تو 1000 کے بدلے میں کتنا؟ 1 لاکھ کے بارے میں لا حول ولا قوة اشارے ہوگا. جی آگے بات آ رہی، اس پہ کریں گے بات. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ ہے، اور خادم دینا اللہ کے راستے میں، اور ایسی اونٹنی دینی ہے جو جفتی کی کیا ہو، قابل. اچھا، فستاد خیمہ اس کا سایہ، خادم دینا. طروقۃ الفحل، فحل کیسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو. طروقۃ فحل ایسی اونٹنی جو کیا جفتی کی کیا ہو، قابل. اونٹ اس کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہو، یعنی مطلب ہے کہ جوان ہو، کیا ہو، جوان، زیادہ بچی زیادہ چھوٹی نہ ہو، یہ مطلب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نئی آگ میں داخل ہوگا وہ شخص جو روئے اللہ کے ڈر سے، یہاں تک کہ دودھ واپس چلا جائے تھنوں میں، اور نہ جمع ہو سکتا ہے جو بندے پر غبار ہوتا ہے اللہ کے راستے میں وہ، اور نہ جہنم کا دھواں. اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کے ناک کے دونوں نتھنوں میں غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے. اور ایک روایت میں پیٹ کے بارے میں آتا ہے، کسی انسان کے پیٹ میں جنت اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بخل اور ایمان کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ پینشن مانگ رہے ہیں، اتنا اونچا کیوں بول رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ غبار، ہاں جو اللہ کے راستے میں روئے، ابھی اللہ کے راستے میں کبھی کبھی رویا کرو، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، آنسو بہایا کرو. تو فرمایا یہ نہیں جہنم میں جائے گا یہاں تک کہ جو نکلا ہے تھنوں سے دودھ وہ تھنوں میں واپس چلا جائے. تو کیا تھنوں میں دودھ واپس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو اس طرح یہ شخص بھی جو اللہ کے ڈر سے روئے یہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور فرمایا کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور فرمایا ایک روایت میں ہے کہ ناک کے دونوں نتھنوں میں غبار اللہ کے راستے کا اور دھواں جب ایسے، یعنی جب جائے گا کہ جہنم میں کیوں جائے گا تو دھواں تو ادھر ادھر جائے گا نا، ناک میں، پیٹ میں. تو فرمایا نہیں، جس پر اللہ کے راستے کا غبار لگ جائے مطلب یہ ہے کہ اب اس پر جہنم کا دھواں نہیں لگ سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ بخل آیا تو ایمان نکل گیا. ایک تو بخل ہوتا ہے، ایک شح ہے. بخل عام عموم اس کا عام ہے کہ بخل عام ہے اور شح خاص ہے. بخل جو عام طور پر انسان ویسے نہیں خرچ کرتا. شح جہاں پر خرچ کرنا واجب ہوتا ہے وہاں پر خرچ نہیں کرنا، مثلا زکوٰۃ ادا نہ کرنا. سمجھ آ گئی؟ باقی مومن تو نہیں ہوتا، یعنی ایمان تو اس کے دل سے نہیں نکلتا، ایمان سے جاتا نہیں ہے. ہاں لیکن جو ایمان کی روشنی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ شح بخل جو ہے نا یہ شیطانی صفت ہے اور نفسانی صفت ہے. جب یہ صفت آتی ہے تو ایمان کی تاریک، ایمان کی جو روشنی ہے وہ نکل جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ مطلب.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جا کر کیا کرے، پہرا دیں۔ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اللہ کے خشی ڈر سے رونا اور اللہ کے راستے میں جا کر پہرا دینا۔ اسی طرح عالم کی آنکھ ہے، عالم کی آنکھ مطالعے میں جاگتی ہے، کتابوں میں مطالعہ میں، تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ لیکن وہ جاگے کس میں؟ مطالعے میں، فیس بک پہ نہیں، سمجھ آ گئی؟ ٹک ٹاک پہ نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایک درے پر سے گزرا۔ درہ تو جانتے ہو نا، جو دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ، اس میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس کا میٹھا پانی تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا لفظ ہے؟ فَأَعْجَبَتْهُ، تو چشمہ ان کو اچھا لگا، تو انہوں نے کہا کاش کہ میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں اور اس درے میں اقامت اختیار کروں، رہنے لگ جاؤں۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا، بے شک تم میں سے ایک شخص کی جگہ اللہ کے راستے میں جو ہوتی ہے وہ بہتر ہے اس کے گھر میں 70 سال کی عبادت سے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اونٹنے کے فواد کے برابر بھی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک صحابی گزرے ایک درے میں سے، ایک چشمہ تھا، میٹھا پانی تھا، میٹھا پانی وہاں پہ چشمے بہت کم ہوتے تھے، میٹھا پانی پہ بہت کم، تو فرمایا کاش کہ میں ادھر رہنے لگ جاؤں الگ تلگ بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کمال نہیں ہے، الگ تلگ رہنا یہ کمال نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں تمہارے ایک ساعت جو ہے نا، ایک ساعت، وہ تمہارے گھر کے 70 سال کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب ایک ساعت، ایک گھڑی، یہ مشکات کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا سبق ہے، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس میں ناغے کرتے ہیں، چھپکے سے نکلتے ہیں، سرک جاتے ہیں، نہیں آتے، تو کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی آگے دیکھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا کہ ایک دن کا پہرا اللہ کے راستے میں بہتر ہے 1000 دنوں سے، اس کے علاوہ گھروں میں 1000 دنوں سے۔ یعنی ایک دن کا پہرا کوئی دے اور 1000 دن کوئی گھر میں عبادت کرے، تو ایک دن کا پہرا 1000 دنوں کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیش کیے گئے مجھ پر پہلے وہ 3 لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ کون کون؟ ایک شہید، اور دوسرا عفیف جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، متعفف اور سوال ہاتھ پھیلا کر سوال نہ کرتا ہو، اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنے مولا کا خیرخواہ بھی رہے۔ یعنی 3 لوگ، یعنی 3 اقسام، 3 نوع ہے۔ لوگ تو صرف یہ تین بندے نہیں، 3 اقسام۔ ایک قسم میں کئی لوگ، ہزاروں لاکھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو شہید ہے کہ جو شروع میں جنت میں داخل ہو، دخول اول، اور عفیف اور متعفف کہ سوال بھی نہ کرے اور حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ کی بھی عبادت کرے اور مولا کے لیے بھی، اپنے آقا کے لیے بھی خیر خواہ رہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس آقا کی خیر خواہی تو ہے، ہر وقت اس کی خدمت یہاں پر عبادت اللہ کی نکل جائے، نماز کے وقت میں بھی اس کی خدمت نہیں، یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کے مولا کی خیر خواہی ہے تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، نہیں، مولا کو بھی خوش رکھتا ہے اور اللہ کو بھی خوش رکھتا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سا ہے؟ فرمایا لمبا قیام۔ پھر کہا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا؟ فرمایا کہ تنگ دست شخص کا جو ہے وہ جد و جہد۔ کہا گیا کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا جو چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ کہا گیا سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ فرمایا جو مشرکین کے ساتھ جہاد کرے اپنے مال اور نفس کے ذریعے سے۔ کہا گیا کہ سب سے عزت والا مارا جانا کون سا ہے؟ فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑا زخمی کیا جائے۔ اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد جس میں کوئی خیانت نہ ہو، اور مقبول حج۔ کہا گیا سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فرمایا گیا جس میں قیام لمبا ہو۔ آگے فرماتے ابو داؤد اور نسائی دونوں متفق ہیں باقی میں۔ یہ کل آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر ایک ہی سوال کیا گیا، لیکن جواب کیا ہے؟ مختلف۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کل اس پر بات ہو چکی ہے۔ جس کی تشریح ہم کل عرض کر چکے ہیں۔ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 خصلت یعنی 6 انعامات ہیں۔ بالکل شروع میں ہی اور پہلی دفعہ میں اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور بڑی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوتا ہے، اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا وقار کا، عزت کا، اور یاقوت اس کا جو ہے نا اس کی بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے، اور اس کا نکاح کرایا جائے گا 72 حوروں سے، بڑی بڑی آنکھوں والی، اور 70 بندوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اس کے رشتہ داروں میں سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ 6 انعامات سے نوازا جائے گا شہید کو۔ پہلا انعام کیا ہے کہ فی اول دفعات، بالکل ابتدا میں اس کی مغفرت کی جائے گی۔ ابتدا سے مراد ہے کہ جو ہی اس کا خون گرتا ہے زمین پر تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لے کہ اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے جنت۔ اس کو ایک کر دے، وگرنہ پھر 7 ہو جائیں گے انعامات، اور حدیث میں 6 کا ذکر ہے، تو ان دونوں کو کیا کر دے؟ ایک کر دے، اور قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور بڑی گھبراہٹ سے، فزع الاکبر سے امن میں ہوتا ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد کیا ہے؟ تو بڑی گھبراہٹ میں ایک قول، راجح قول، مشہور قول تو یہ ہے کہ نفخہ ثانیہ مراد ہے، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکالے جائیں گے، نکلیں گے سب، وہ بڑی گھبراہٹ ہوگی، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے بڑی گھبراہٹ سے مراد عذاب قبر ہے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، عذاب قبر بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال لیکن میں نے آپ سے بتایا راجح قول ہے، اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، اور یاقوت اس کی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور 72 بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرایا جائے گا 72 کے ساتھ، کہ سارا دن بس ٹیوشن پڑھاتا رہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ جی۔ اور 70 اس کے رشتہ داروں کے بدلے میں
کے حوالے سے اس کی شفاعت سفارش قبول کی جائے. ایسے 70 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی، جو جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے نا. جہنم میں ہوں گے ان کے بارے میں سفارش ہوگی نا. بلکہ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تجھے کھلی اجازت ہے اس امت میں سے یا جو پچھلی امتیں گزری ان میں سے کسی کی کرنی ہے تو کر لے، کھوٹا پورا کر لے. اپنا کھوٹا کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پورا کرے گا، شہید چھوڑے گا تو نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملے اس حال میں کہ اس پر نہ تو کوئی جہاد کا اثر نہ ہو، تو وہ ملتا ہے اس حال میں کہ اس میں نقصان ہوتا ہے. اللہ سے ملے، جہاد کا کوئی اثر نہ ہو، نہ کوئی ظاہری اثر ہے، کوئی زخم وخم ہے، اور نہ کوئی دل میں اس کا اثر ہے، تو وہ ملتا وفی ثلمۃ. ثلمۃ کا مطلب کہ اس کے دین میں نقصان، اس کا دین ناقص ہوگا. اس کا دین کیا ہوگا؟ ناقص رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا کوئی اثر ہونا چاہیے، کوئی زخم ہونا چاہیے، کوئی نشانی ہونی چاہیے کم سے کم. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں پاتا شہید قتل کا درد مگر جیسے تم میں سے کوئی پاتا ہے چونٹی کاٹنے کا درد. اچھا جی، اچھا. قرصہ، جب شہید مرتا ہے نا تو اس کو تکلیف نہیں، درد نہیں ہوتا، مگر جس کو چونٹی کاٹتی ہے نا اس وقت ہلکا پھلکا سے وہ محسوس ہوتا ہے اس طرح. یا قرصہ باندھنے کا جو چونڈی کاٹتے ہیں نا، انگلی کے ساتھ ایسے چونڈی کاٹتے ہیں، یہ ہلکا پھلکا بلکہ تھوڑا بہت میٹھا میٹھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اتنا ہوگا بس. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی چیز زیادہ محبوب اللہ کے ہاں 2 قطروں سے اور 2 اثر سے. ایک تو آنسو کا قطرہ ہے جو بہایا جائے اللہ کے خوف سے، اور دوسرا خون کا قطرہ ہے جو بہایا جائے اللہ کے راستے. اور 2 اثر، ایک تو اثر ہے اللہ کے راستے میں اور دوسرا اثر ہے اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ میں. قطرتین کا لفظ کو جو اثر ہے، اثر اللہ کے راستے میں کوئی زخم وغیرہ، اور فرض کا اثر، فرائض میں سے کسی فرض کا، مثلا نماز کا اثر ہے. مثلا سردی کے موسم میں کوئی وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، منہ پھٹ جاتا ہے. پھٹتا ہے کہ نہیں؟ خاص کر جہاں پہ ہوا لگتی ہو نا. مثلا آپ جائیں ہمارے علاقے میں جائیں، آپ ذرا بلوچستان میں جائیں، پھر لگ پتہ جائے گا وہاں آپ کو روزانہ کریم لگانی پڑے گی، ویسلین لگانی پڑے گی آپ کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوا وہاں پہ لگتی ہے سخت قسم. اچھا، تو یہ یا کوئی اور سجدے کے نشان ہو، سجدے کا اثر ہو وغیرہ ذالک، تو یہ اثر اللہ کے ہاں یا یہ قطرے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. اچھا جی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت سواری کرنا، سفر کرنا سمندر کا، مگر حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. بے شک سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے. فرمایا کہ تم سمندر میں مت سفر کرو، یہ پرخطر ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی ضروری سفر ہو پھر کر لو. ضروری سفر سے مراد حج کرنا ہے، اب فرض ہے کرنا ہے، یا عمرے کے لیے ثواب حاصل کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس کے علاوہ نہ کرو. وجہ اس کی یہ بتائی کہ جہنم کے نیچے کیا ہے، سمندر کے نیچے کیا ہے؟ آگ ہے جہنم. والبحر
مسجور، شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے حقیقت میں کیا ہو، اس کے نیچے کیا ہو، جہنم آگ ہو، حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہے یہاں پر مجازی معنی آگ سے مراد یہاں پر ایک خطرہ ہے، آگ سے یعنی مجازی معنی مراد ہو کہ جیسے آگ خطرناک ہے نا، خطرہ اس طرح اس میں سفر کرنا کیا ہے، خطرناک، تو ضروری سفر نہ ہو تو اس سے بچو، سفر نہ کرو۔ اب بھی اگرچہ جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے لیکن اب بھی پرخطر ہی ہوتا ہے، اب بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ ام حرام رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے، فرمایا کہ سر چکرانا، سر گھومنا دریا میں اس شخص کا جس کو قے آ جائے تو اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے، اور جو غرق ہو جائے تو اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ المائد ماد یمید کا معنی ہوتا ہے ماد یمید، باب ضربہ سے سر چکرانا، سر گھومنا۔ تو دریا میں جو سفر کرتے ہیں تو طوفان، موجیں سامنے آتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے انسان کا سر کیا کرتا ہے، چکراتا ہے، گھومنے لگتا ہے، تو قے آ جائے، لیکن قے کا آنا ضروری نہیں، قے آئے یا نہ آئے۔ تو فرمایا اس کی وجہ سے اگر کوئی یہ تکلیف بھی کسی کو ہو جائے نا دریا میں، اتنی تکلیف کسی کو میں سر چکرانے لگ جائے تو اتنی سی تکلیف پر اس کو 1 شہید کا اجر ملتا ہے، اور جو غرق ہو جائے اس کو 2 شہیدوں کا اجر۔ 2 شہیدوں کا کیا، ایک اجر تو سر چکرانے کا اور ایک غرق ہونے کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کوئی غرق ہو جائے، غریق وہ بھی شہید ہے، حریق وہ بھی شہید ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ پینسل لگواؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا، من فصل، جو نکلے اللہ کے راستے پھر وہ مرے یا شہید کیا جائے، یا اس کو کچل ڈالے اس کا گھوڑا یا اس کا اونٹ، یا اس کو ڈس لے کوئی زہریلا جانور، یا وہ اپنے بستر پر مر جائے، بأی حد، کسی بھی طبی موت کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے جو اللہ چاہے، تو بے شک وہ شہید ہے اور اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلے، بس نکلا اللہ کے راستے، پھر کسی بھی طرح سے اس کو موت آ گئی، کسی بھی تبھی، یہ اللہ کا راستہ ہے، تم سب اللہ کے راستے میں، تو کسی بھی طرح سے موت آ جائے اس کو تو وہ کیا ہے، شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وما علینا الا ایک پچی ایک بولا سے وہ تو بند تو نہیں کیا۔ یہ فرماتے استاد محترم استحکام پاکستان فتوے کے بارے میں کچھ آگاہ کیجئے۔ یہ تو علماء جمع ہو گئے تھے، ہمارے سارے بڑے بڑے علماء جو ہے نا، انہوں نے اس پر سائن کی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کرنا یہ درست نہیں، خودکش حملے کرنا یا قتل و غارت کرنا وغیرہ ذالک کا یہ ناجائز، اور اس پر تقریباً ہمارے جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان سب کا اجماع ہو چکا ہے کہ ملک میں پاکستان میں ایسے کارروائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں استاد محترم السلام علیکم، بریلوی حضرات 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، منانا چاہیے یا نہیں، یہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور وہ مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ واقعتاً یہ حدیث ہے، ان کی دلیل بن سکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائے، شکر۔ اس میں ہمارا کیا نظریہ ہے یا عقیدہ ہے؟ دیکھیے گا، یہ ولادت منانا یہ جائز نہیں ہے، تو درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ ولادت جو ہے نا جلوس، جلوس
یا محافل، یہ ولادت منانا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی برتھ ڈے مناتے، یا صحابہ کو کم سے کم کوئی فضیلت بتاتے۔ اچھا، اس کے بعد 2 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، انہوں نے کبھی منائی ہے یہ عید میلاد النبی؟ اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، کبھی انہوں نے منائی؟ 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے، انہوں نے منائی؟ 5 سال حضرت علی خلیفہ رہے، انہوں نے منائی ہے؟ 6 ماہ حضرت حسن خلیفہ رہے، انہوں نے منائی ہے؟ 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، انہوں نے منائی ہے؟ تو اگر یہ صحابہ کے دور کی میں عرض کر رہا ہوں، تو اگر ثواب کا کام ہوتا تو یہ مناتے۔ یہ تو 606 ہجری میں، 606 یعنی 6 ہجری بعد، 600 ہجری بعد ایک بادشاہ نے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے نیک نامی پیدا کرنے کے لیے یہ منایا۔ اس زمانے میں ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے اس پر خرچ کیا، کیا؟ لوگوں کی توجہ اپنے یہاں سے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، مذہبی کارڈ کے لیے۔ جیسے آج کل کیا کہتے ہیں؟ مذہبی کارڈ کہتے ہیں، یہ اس سے بادشاہ نے ایسا کیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دیکھو، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے منقول ہے، روزے کے بارے میں پوچھا کہ پیر کے دن، اور پیر کے دن پیدائش ہوئی ہے، جمعرات کو روزہ رکھنا، تمہارے کو روزہ رکھیں، اور روزے سے تو ہم کو نہیں منع کرتے، اس کے علاوہ بھی ہٹ کر بھی فضیلت ہے روزے کے پیر والے دن، تو عبادت سے تو ہم نہیں منع کرتے۔ لیکن عید کیسے مناتے ہیں؟ اور جبکہ 12 ربیع الاول کو ولادت کے بارے میں تو کئی اقوال ہیں، 2 ربیع الاول، بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے تو لکھے 8 ربیع الاول کی تحریر راجع فتاوی رسمیہ میں، لیکن وفات پر اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں اتفاق کہ 12 ربیع الاول۔ اب جب وفات ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، تو یہ تو خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن؟ کسی کا بیٹا ایک تاریخ کو پیدا ہو جائے تو اسی تاریخ کو فوت بھی ہو جائے، کیا اس تاریخ کو بیٹے کی خوشی منائے گا؟ تو یہ کیسے منا سکتے؟ یہ کہاں درست عقل مانتی ہے یہ بات؟ بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی نہیں ہے، اور اس کی بھی قائل نہیں، لیکن وفات میں اتفاق ہے، تو پھر کیسے مناتے ہیں؟ استاد جی، عالم کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 40 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ایک حدیث حافظ کے بارے میں، حافظ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہو، مجھے مستحضر نہیں ہے، ذہن میں نہیں۔ استاد جی، جو تعاون میں مرنے والے کو شہید کہا گیا ہے، کیا تعاون کوئی خاص بیماری ہے اور یہ فضیلت اسی کے ساتھ ہے؟ آج کل جو وائرس پھیلتے ہیں یہ بھی اس کے ذمن میں ہوں گے؟ نہیں، تعاون تو ایک وبائی بیماری ہوتی ہے نا، لیکن تعاون کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی وبائی بیماری ہو، جیسے کرونا وائرس گزرا ہے کچھ سال پہلے، یا کوئی اور بیماری آ جائے نا، وہ سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے، اس جو بھی مر جائے وہ شہید ہو۔ استاد جی، تو تبلیغ بھائی جو 1 روپے خرچ کر کے 49 کروڑ روپے کرنے کے فضیلت بیان کر، کیا فضیلت حدیث سے ثابت؟ اگر ہے تو ان حدیث میں ضعف ہے یا کیا شدید کیا ہے؟ یہ ہم جا کے آگے ذرا بحث آ رہی، ابھی 700 گناہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ اور ساری جو بات تبلیغ جماعت میں رات گزارتا ہے چوکیدار کے، وہ بھی سابق کا فضیلت میں داخل ہے۔ نہیں، دیکھیے گا فضیلت تو اس کو ہے، اس میں مطلق اللہ کے راستے کا ذکر ہے، اللہ کے راستے کا ذکر ہے، تو اللہ کے راستے کا ویسے اطلاق تو یہاں پر جہاد پر ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کے راستہ ہو تو ہم کیوں مقصود کریں اس کو؟ اگر اللہ فضیلت دے دے تو ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ دے فضیلت، اور اسی امید سے کرنے چاہیے۔ جی نہیں سرحد، وہ تو رباط اور ہے، رباط کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ رباط کی نہیں، یہ بات کر رہے کہ وہ آنکھ جو جاگتے رہے پہرا دینے، اس کی بات کر رہے ہیں اللہ۔ رباط نہیں ہے یہ، رباط کا ثواب نہیں، رباط کا ثواب تو خاص ہے اس کے ساتھ، وہ نہیں، وہ اس میں نہیں ملے گا، وہ جو عام جو ابھی حدیث گزری میرے خیال میں اس کے بارے میں سوال ہے، رباط کے بارے میں نہیں ہے۔
السلام علیکم استاد جی، کیا جس طرح 4 گواہ قصاص میں یا زنا میں ہوتے ہیں، اگر گواہ تو نہیں لیکن ویڈیو ثبوت کے لیے 4 کے برابر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گواہی خاص کر حد میں تو گواہی ضروری ہے. ویڈیو جو ہے نا یہ گواہی کے قائم مقام نہیں ہے. ویڈیو تو آج کل آپ کسی کی بنا سکتے ہیں، کسی کی بن سکتی ہے. جو کسی سی سی ٹی وی جو ہے نا فوٹیج قرائن کے درجے میں، قرائن کے درجے تو یہ جو ہے نا معاون ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ گواہی ہے، گواہی کے بغیر نہیں. استاد جی رکشے چلانے والوں کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب اس سے کیا مطلب؟ لا حول ولا قوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد جی اگر کوئی شخص کنویں میں گر کر فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید؟ کنویں میں کوئی گرے نا تو غرق ہو گیا نا، غریق ہے وہ، تو وہ بھی شہید ہے. السلام علیکم. استاد جی کیا چور پکڑ لیں اور آدمی مزاحمت کرے اور قتل کرے تو شہید ہوگا؟ چور پکڑ لے اور آدمی کیا چور اس کو مار دے، اب وہ تو شہید ہے. من قتل دون مالی فهو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. تو شہید چور کو قتل کیا جائے، ہاں کیا چور سے وہ قتل ہو جائے نا، چور قتل ہو جائے تو چور تو شہید نہیں ہوگا، یہ شہید ہو، چور نے نہیں شہید ہوگا. چور تو غلطی کر رہے ہیں، اس کو حق حاصل ہے اپنے دفاع کرنے کے لیے، اس کو حق حاصل ہے. استاد محترم میلاد کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا کھانا جو ہے نا، کھانا وہ حرام ہوتا ہے جو غیر اللہ کے لیے ہے. وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے نا وہ تو حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے اسی طرح. لیکن یہ جو کھانا دیتے ہیں یا 11ویں دیتے ہیں یہ غیر اللہ کے لیے منت نہیں ہوتی، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے. سمجھا کہ 11ویں یا 12ویں یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ منت نہیں ہوتی غیر اللہ کی. تو یہ کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ شیعوں کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. جو وہ دیتے ہیں نا وہ بھی کیا نام ہے غیر اللہ کی منت نہیں. اگر کسی نے منت مانی ہے حسن کے حسین کے غیر اللہ کے وہ تو حرام ہے، وہ تو بالکل حرام ہے. جیسے خنزیر حرام، وہ نہیں کھا سکتے، لیکن وہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، بس ویسے صدقہ کر رہے ہیں. منت نہیں ہوتی، منت اور چیز ہے، ایصال ثواب اور. اس کے لیے دن خاص کرنا تو الگ بات ہے، دن تو نہیں خاص کرنا چاہیے. وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ تو غلط ہے، دن خاص کر رہے ہیں، لیکن کھانا حرام نہیں ہوتا. اس کو سمجھنا چاہیے، دو الگ الگ مسئلے ہیں. دن خاص کرنا بدعت ہے، وہ تو گناہ ہے، وہ الگ ہے. لیکن کھانے کا حرام ہونا یا حلال ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اس کا تعلق ہے جب نظر مانی جائے غیر اللہ کی. اگر غیر اللہ کی نظر نہیں ہے تو کھانا حلال ہے، کھانا حرام نہیں، کھانا کھا سکتے ہیں. استاد جی ختم شریف پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس سے کیا حکم ہے؟ ختم شریف سے کیا مراد؟ وہ ایصال ثواب کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کرنا اور وہ جو دن میں اس وقت نہ آئے تو اس کے اس پر تشریح کرنا، اس کو لازمی سمجھنا، تو یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے کوئی اور اس طرح کھانے کے لیے بھی ختم نہیں پڑھنا چاہیے. باقی کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایصال ثواب کر سکتے. ٹھیک ہے.